بات کلمے کو سمجھا دیا، لیکن ممثل لہو، توجہ، میں نے ابھی عرض کیا قانون آپ کے سامنے علوم قرآن کا کہ خدا مثال وہیں پر دیتا ہے جس کی حقیقت تک انسان کی عقل نہیں پہنچتی، اور مثال دینے کے لیے قریب کی چیز کو بنیاد بناتا ہے۔ جس کی مثال دینا چاہتا ہے اگر وہ عظمت والی ہے تو اس کی مثال کے لیے چیز بھی قریب میں عظمت والی بنا۔ آگے چل رہا ہوں، ایک ایک لفظ سمجھتے چلیں۔ ممثل لہو، جس کے لیے مثال دی جا رہی ہے وہ کلمہ طیبہ ہے۔ ممثل بہ، اگر ممثل لہو عظمت والا ہے تو سمجھانے کے لیے اس تک بندے کی روح اور اسپریچول اسپریٹ کو آگے بڑھانے کے لیے اس کی روحانیت کو جو سلسلہ انیسیہ کا مغز خاص ہے وہاں تک رفتار دینے کے لیے تو فرمایا کہ ممثل بہ، جس چیز کے ساتھ مثال دی جائے گی اس کو تو کلیتاً نہیں سمجھ سکو گے، لیکن جس کے ذریعے مثال دی جا رہی ہے اس کے جامع کے اندر متوہم کو شاہد بنایا جائے گا، غیب کو تمہارا مشاہدہ بنا دیا۔ پھر سنی آیت تو پھر آگے بڑھتے ہیں۔ آج یہ کہنا بہت آسان ہے مزاروں سے کیا ہوتا ہے، میں نے کہا ٹک کر بیٹھ ذرا آدھا گھنٹہ میں بات کیا کرنا چاہتا ہوں۔ اولیاء کیا کرتے ہیں بعد وصال، میں نے کہا جم کر بیٹھ اور میری گفتگو سن، اور اگر ہمت علم ہے تو تحدیث نعمت کے لیے کسی نقطے پر انگلی رکھنا کہ بات کمزور کر دی۔ اولیاء کا فیضان آپ دیکھیے، میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، اللہ مثال سے دینا چاہ رہا ہے کس کی؟ کلمہ طیبہ کی۔ کس کے ذریعے؟ شجرہ طیبہ کے ذریعے۔ کھجور کا درخت، اجماعی تفسیر ہے کہ شجرۃ طیبۃ سے مراد کھجور کا درخت ہے۔ اکثر آیت ہم پڑھتے رہتے ہیں، استاذوں سے سنتے رہتے ہیں، کیا اس میں خاصیت تھی؟ فضا اصل و ثابت، اصلها ثابت، تم دو تیز طوفان ہواؤں کا ہے، زمین سے ہر چیز کو کھیل کے پھینک دے لیکن وہ درخت اسی طرح کھڑا رہتا ہے کیونکہ اصلها ثابت، کہ اس کی جڑیں بڑی گہری ہیں۔ وَفَرْوَ فِي السَّمَاءِ، اور اس کی شاخیں اوپر اٹھی ہوئی ہیں، تو اس کی شاخیں بلندی پر اپنے وجود اور زندگی کو ظاہر کرتی ہیں، اور اس کی گہری جڑیں اس کی استقامت اور اس کی اقامت کو ثابت کرتی ہے۔ اور فرمایا تُؤْتِي أُكُلَهَا، اس کا فیضان کیا ہوتا ہے، اس کا فیض کیا ہوتا ہے، اس سے جڑنے والوں پر اس کی عنایات کیا ہوتی ہے۔ فرمایا 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹہ نہیں، 1 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 1 ساتھ نہیں، فرمایا تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، ہر وقت خدا کی عنایت سے وہ دیتا ہی رہتا ہے، دیتا ہی رہتا ہے، دیتا ہی رہتا ہے۔ اب میں اصول پر نہیں آؤں گا، آگے بڑھ رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ بات کو اصول کو سمجھ گئے ہوں۔ اب آگے چل رہا ہوں، تفسیر کی دنیا میں آئی ہے قانون کے بعد، قانون میں نے پڑھ دیا آپ کے سامنے، مثال کیوں دی جاتی ہے، قانون پڑھ دیا گیا۔ یہاں پر علماء نے لکھا کہ اللہ مثال دے رہا ہے کلمے کی، اس کلمے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ، بالکل یہی کلمہ ہے۔ کہ شجرۃ طیبۃ سے کیا مراد ہے؟ میں ساری تفسیر آپ کو پڑھتا ہوں۔ کیسے کھجور کا درخت مراد ہے، اصلها ثابت، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، فروع فی السماء، اس کے پتے ٹوٹتے نہیں، اوپر کی طرف اٹھے ہوئے ہیں اور وہ پھل دیتا رہتا ہے، تازہ دے تب بھی نعمت، تازہ نہ دے تو وہ پھل خشک بھی ہو جائے تب بھی نعمت۔ ایک تعریف اس کی کیا ہے ذرا غور کیجیے۔ فرمایا ایک اس کی تفسیر یہ ہے کہ اس حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ شجر طیبہ سے مراد مومن بندہ ہے، شجرہ طیبہ سے مراد مومن بندہ ہے۔ اس کی اصلها ثابت، اس کی جڑیں مضبوط ہے، یعنی اس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، اور وہم شک ڈاؤٹ اس کو ہلاتا نہیں۔ وہ فروع فی السماء، اس کی شاخیں اٹھی ہوئی ہیں، توجہ کیجیے گا، شاخیں اٹھی ہوئی ہیں، اس کے اعمال، بندے کے اعمال عروج پکڑتے ہیں۔ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، اور یہ وہ درخت ہے جو مومن ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ یہ ہمیشہ اللہ کے اذن سے پھل دیتا رہتا ہے،
ایک تفسیر یہ ہے کہ اس کی نیکی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، یہ تفسیر بھی بالکل درست ہے۔ اور قرآن کی ایک تفسیر میں قرآن کی کئی وجوہ ہوتی ہے، یہ بھی اصول علوم قرآن کا مسئلہ ہے کہ قرآن اپنے ہر وجوہ پر حجت ہوتا ہے۔ جب القرآن یفسر بعضها بعضا، قرآن خود اپنی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کی طرف کرتا ہے۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اس سے مراد مومن کے اعمال ہے، ایک مثال اس کی مومن کے اعمال ہیں کہ مومن کے اعمال بڑھتے رہتے ہیں اور اس کی حیثیت اعلیٰ سے اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ اب اس کی دوسری مثال آپ سمجھ لیجئے، فرمایا کہ کلمے کی مثال اس درخت کے مانند ہے، اور درخت سے مراد وہ مومن بندہ، درخت سے مراد وہ مومن بندہ جس کے لیے سورہ فتح کے اندر ذکر فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ فرمایا حبیب تیرے یہ صحابہ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ۔ ادھر آئیے دوسری آیت کے ساتھ، فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، تیرے یہ محبوب تیرے غلام جو ہیں ان کے دلوں میں ہم نے کلمے کو چپکا دیا ہے، لگا دیا ہے۔ مولا کلمہ تو بڑی عظمت والا ہے، فرمایا وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، کلمہ عظمت والا ہے اور اس عظمت والے کے لیے جو عظمت والا سینہ چاہیے وہ محبوب تیرے صحابہ۔ یہاں سے یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ شجرۃ طیبۃ کی تفسیر بندہ کرنا یہ ٹھیک ہے، کیونکہ جہاں وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا سے مراد کوئی پھل نہیں، بندہ ہی مراد تھا۔ تو لہٰذا وہاں پر بھی، اور وہاں اس آیت کے ایک تشریح ذرا سن لیجیے آپ، پھر میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ مقدمہ اس لیے تھوڑا بھاری ہو رہا ہے کیونکہ آگے جو مسئلہ ہے وہ ہمارے اور دو مذہبوں کے درمیان بڑا درد سر بنتا ہے، اور ہمیں کیوں ضرورت پڑتی ہے آراس میں آنے کی۔ میرے دوستوں بزرگوں، صحابہ کرام کو رب کریم نے فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، لوگ کلمے کے پیچھے جاتے ہیں، کلمہ صحابہ کے پیچھے آتا ہے۔ مولا تیرا کلمہ تو انتہائی نور والا ہے، فرمایا وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، جیسے ہمارے گھر میں دیکھیں دودھ اگر آ جائے تو دودھ اتنا شفاف اور پاکیزہ ہے، ماں بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی برتن میں اگر دودھ ڈالنا ہے تو برتن کو صاف کر، توجہ ہے؟ تو بیٹی کہتی ہے کہ امی جان میں نے ابھی برتن کو دھویا ہے، فرمایا نا